آج صبح کی نماز کے بعد ہماری دوسری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ غریب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جس کے پاس درہم نہیں ہے، دنانیر نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ جس کے پاس پیسہ روپیہ نہیں ہے وہ غریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ غریب نہیں ہے، غریب وہ ہے کل قیامت والے دن میدان حشر ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب کتاب شروع کر دیا ہوگا۔ ایک بندہ آئے گا کہ اس کے پاس ہزاروں اربوں خربوں نیکیاں ہوں گی، بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کے مانند ہوں گی، بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی۔ جب اللہ کے دربار کے سامنے ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، میدان حشر ہوگا، اپنے نیکیاں آئے گا۔ جب آئے گا تو اسی وقت ایک دوسرا بندہ آ جائے گا، فرمائے گا اللہ اس بندے نے مجھے دنیا میں رہ کر یہ تکلیف دی تھی، اے اللہ اس بندے نے دنیا میں رہ کر میرا حق چھینا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں اس کو دیے جائیں۔ اتنی دیر میں دوسرا بندہ آ جائے گا، فرمایا اللہ اس بندے نے دنیا میں رہ کر میرے پیسے مجھ سے چھینے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گے اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں۔ ایک اور آ جائے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، ایک اور آ جائے گا اس نے مجھ سے زمین چھینی تھی۔ مختلف لوگ آتے رہیں گے حتیٰ کہ ایسی نوبت آئے گی کہ اس بندے کے بعد جس کے بعد اربوں خربوں نیکیاں تھی وہ نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن بندے پھر بھی کھڑے ہوں گے۔ میرا اللہ فرمائے گا اب حساب کتاب تو ہونا ہے، حساب کتاب کے بغیر تو جان نہیں چھوٹے گی۔ میرا اللہ فرمائے گا اب بندے کھڑے ہیں، فرمائے گا کہ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں۔ وہ لوگ کھڑے ہیں کہ جن کے حقوق دینے ہوں گے، جن کو تکلیفیں دی ہوں گی، جن کو گالیاں دی ہوں گی، تو فرمایا جائے گا کہ ان کے گناہ اس بندے کے کھاتے میں ڈالے جائیں۔ وہ لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے میں آ جائیں گے، کھاتے میں آ جائیں گے۔ اب وہی بندہ جس کے بعد اربوں خربوں نیکیاں تھی اب اس کے بعد اربوں خربوں گناہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ غریب ہے، یہ سب سے زیادہ غریب ہے۔ پیسہ کا نہ ہونا، سونے کا نہ ہونا، چاندی کا نہ ہونا، درہم کا نہ ہونا، دنانیر کا نہ ہونا، یہ غریب نہیں ہے۔ غریب تو وہ ہے کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا لیکن اس کے بعد ہزاروں خربوں نیکیاں ہونے کے باوجود اب اس کے بعد اربوں خربوں گناہ ہو گئے۔ یہ ہے غریب۔ اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو تھا وہ سارا کا سارا کچھ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق اللہ کو معاف فرما دیں گے لیکن حقوق العباد کبھی نہیں معاف فرمائیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنا حساب کتاب برابر کر لیں، یعنی انسان سے کسی کو اونچ نیچ ہو جائے، کوئی ایسی میں نے کسی کو تکلیف دی جو دنیا میں رہ کے معافی طرافی مانگ لیں، قیامت والے دن حساب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بنا دے اور اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے والا بنا دے۔ جب ہم اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزاریں گے تو پھر ہم جو قرآن کہے گا، جو اللہ کا رسول فرما رہا ہے اسی پہ عمل کریں گے۔ جب اسی پہ عمل کریں گے نہ تو کسی کے پیسے دینے ہوں گے نہ کسی کے حقوق تلفی کی ہوگی، بلکہ ہم سیدھے راستے کی طرف ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔